اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ اپنے چیمبر لاہور ہائی کورٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ اس گلے سڑے سسٹم میں رہ کر انصاف حاصل کرنا اتنا مشکل ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ مایوسی گناہ ہے۔ مایوسی کا مطلب ہے کہ ہم رب کو رب نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں حق کے لیے، سچ کے لیے۔ ہمارے سامنے ججمنٹ ہے، لیٹسٹ ججمنٹ ہے 2022 CLC 675۔ اس میں جناب جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پٹیشنر پلینٹف جو ہے assailed mutation of inheritance of their deceased brother, alleging that the disease was of Sunni faith, but impugned mutation was fraudulently sanctioned in favor of respondent's wife and daughter of the disease, showing the disease to be of Shia faith۔ اس میں جو درخواست دہندہ ہے اس نے یہ درخواست کی ہے، کہا ہے کہ اس کے بھائی کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کی جو فوت ہو گیا ہے وہ اس کی بھابھی اور جو انہوں نے لے لی ہے، یہ شو کر کے کہ وہ شیعہ سیکٹ کا تھا، اور یعنی کہ بھابھی اور بیٹی نے لے لی ہے کہ وہ شیعہ سیکٹ کے تھے، اس لیے جب وہ شیعہ سیکٹ کا ہو تو پھر بیٹی کے پاس ساری پراپرٹی آ جاتی ہے ماں کا حصہ دینے کے بعد، اور سنی سیکٹ میں جو ہے وہ ہاف آتی ہے اور بعد میں باقی بھائیوں کو چلی جاتی ہے جو فوت ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ جناب میرے بھائی کو غلط طور پر انہوں نے شیعہ شو کیا، حالانکہ وہ شیعہ فقہ سے نہیں تھا۔ یہ فقہ کا ہے معاملہ۔ Concurrent dismissal. Petitioners contended that nikah of disease was solemnized by Sunni مولانا۔ اب جو پٹیشنر ہے اس کا بھائی ہے جو فوت ہو گیا، اس کا بھائی کہتا ہے جی دیکھیں نکاح جو میرے بھائی کا ہوا تھا وہ سنی عالم دین نے کروایا تھا۔ That bank statement of disease revealed that he opted the deduction of zakat۔ بینک سٹیٹمنٹ جو مرحوم ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس نے زکوٰۃ کٹوانے کا طریقہ بینک سے اختیار کیا تھا۔ اہل تشیع جو ہے نا وہ بینک سے نہیں کٹواتے۔ That respondent had failed to show her knowledge about Shia faith۔ اور جو رسپونڈنٹ ہے وہ خاتون جو ہے جس نے کہا کہ ہم شیعہ ہیں، ڈیزیز کی بیوی، اس نے وہ بھی یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی اس کا جو نالج تھا شیعہ فیتھ کے حوالے سے، کہ شیعہ فیتھ کے حوالے سے اس کا کیا نالج ہے۔ پوچھا گیا ہوگا کویسچن اس سے اہل تشیع کے حوالے سے۔ As to answer the question of fact whether the disease was of Sunni faith or Shia faith, being a particular fact onus to prove was on the petitioners, which they had failed to discharge۔ یہ ثابت کرنا کہ وہ سنی اور شیعہ فیتھ کے تھے، سنی فیتھ کے تھے یا شیعہ فیتھ کے تھے، خاص طور پر اس سے پٹیشنر نے ثابت کرنا تھا جسے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ Petitioners could not be able to point out any evidence wherefrom such aspect could be proved۔ پٹیشنر ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے جہاں سے کوئی بھی پہلو جو ہے وہ ثابت ہو سکتا۔ Petitioner had failed to produce evidence wherefrom it could be proved, presumed that a Maulana who was following Sunni faith was debarred from solemnizing the nikah of the spouses following Shia faith۔ اب پٹیشنرز نے کہا کہ یہ سنی مولانا نے پڑھایا تھا اس لیے یہ سنی ہی ہم ہیں، تو پٹیشنر یہ بھی ثابت نہیں کر سکا کہ وہ جو سنی مولانا تھا وہ شیعہ مسلک کے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھا سکتا تھا۔ fact that disease had been paying zakat from his bank account did not prove that he was of Sunni faith۔ زکوٰۃ اگر
بینک سے دی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنی ہی دیتے ہیں. عام طور پر تشیع اہل تشیع جو ہے وہ نہیں دیتے، وہ خود ہی پے کرتے ہیں، بینک کے تھرو نہیں کرتے. لیک آف نالج آف ریگارڈنگ شیعہ فیتھ could by no means prove that disease was not following the شیعہ faith. اب جو نالج انہوں نے کوشچن کیا اس کی بیوی سے اور اس کا جواب اس کو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فوت شدہ آدمی ہے وہ شیعہ فیتھ کو نہیں مانتا ہوگا. State of a disease had to be divided according to his faith and personal law and not according to the faith of the successors. جو اس کا فیتھ ہے ڈیزیز کا، اس کے مطابق ہی جو ہے وہ جائیداد نے تقسیم ہونا تھا، نہ کہ جو فوت شدہ ہے اس کے آباء و اجداد کے مطابق. Certificate issued by Jafriya Trust highlighting that the disease was their member and was practicing Shia faith was not challenged by the petitioner in the main suit. اب ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا تھا جعفریہ ٹرسٹ کی طرف سے، جس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ وہ شیعہ پریکٹسنگ مسلمان ہے، اور اس سرٹیفکیٹ کو جو جعفریہ ٹرسٹ کی طرف سے ایشو ہوا تھا اس کو پٹیشنرز نے مین سوٹ میں چیلنج نہیں کیا تھا. تو دوستو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی کے معاملے میں، کیونکہ خواتین کو جو ہے وہ ساری پراپرٹی مل جاتی ہے بیٹی کو اہل تشیعوں کے ہاں، اور ادھر نہیں ہوتی سنی سیکٹ میں، تو اس لیے یہ پرابلمز آ جاتی ہیں. بہرحال 2022 CLC 675 میں یہ نریٹ کیا گیا کہ انہیریٹنس میٹر میں اگر تو وہ کہتے ہیں جی بھائی کہہ رہا جی نہیں ہم تو سنی تھے، میرا بھائی سنی تھا، لیکن انہوں نے جو بیوہ نے جو سرٹیفکیٹ پیش کیا اس نے کہا نہیں جی ہم جو ہے وہ شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے جعفریہ ٹرسٹ کا ایک سرٹیفکیٹ دیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ جو مرحوم تھا وہ پریکٹسنگ شیعہ سیکٹ میں سے تھا، اور انہوں نے جو ایلیگیشن لگائی تھی وہ یہی تھی جی وہ دیکھیں اس نے زکوٰۃ بھی نہیں کٹواتا تھا، اور جو اس کا جو نکاح پڑھایا گیا تھا وہ سنی مولانا نے پڑھایا تھا. تو عدالت نے آبزرویشن دی، فیصلے میں کہا کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ سنی مولوی شیعہ کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، اور یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو بینک سے صرف سنی زکوٰۃ کٹواتے ہیں شیعہ نہیں کٹوا سکتے. اور تیسری اہم بات جو یہ لکھی کہ جو جعفریہ ٹرسٹ کی طرف سے پریکٹسنگ شیعہ کا ایک لیٹر ایشو کیا گیا تھا، سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا تھا مین سوٹ میں، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. بیس تو وہ تھی کہ وہ چیلنج کیا جاتا. تو دوستو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ تھی جو اکثر سکسیشن کے معاملات میں وراثتی پراپرٹی کے حوالے سے یہ بہت ہوتا ہے کہ سیکٹ چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے. اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے اس کے چیمبر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.